جرجا رومی سپہ سالار تھا نا، اس نے گھوڑا دوڑا کر ایسے خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر لے آ کر کھڑا کر دیا. ان کا سپہ سالار تھا. 6 لاکھ فوج تک تو ہے، 3.5 لاکھ تو پکی ہے. اس کا وہ سپہ سالار تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا جنگ یرموک میں اور خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر آ کر اس نے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگا خالد، میں نے سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں نے سنا ہے کہ فإن الکریم لا یخادع، جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا. تو میں نے گھوڑا تیرے گردن، دونوں گھوڑوں کی گردن ایسے برابر ہو گئی. خالد بن ولید کے سامنے وہ سامنے لے آیا. کہنے لگا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آزاد آدمی ہیں آپ، غلام جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسرا، کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا. یہ نہ ہو کہ میں بات کروں آپ میری گردن اتار دیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تلوار اتاری تمہارے نبی پر، اور وہ تمہارے نبی نے تلوار تم کو دے دی، اور تم اکیلی لاکھوں کا لشکر الٹا دیتے ہو؟ وہ تلوار اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری؟ فرمایا نہیں، ایسی تلوار تو کوئی نہیں حضور پر اتری. تو کہا کہ پھر تجھے کیوں کہتے ہیں سیف اللہ؟ تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا خالد سیف من سیوف. تو اور لبیک یا رسول اللہ. ذاتی نعرہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو ان کا ہی کرم تھا، ہمیں صبر ہاں رہے صبر سے، ورنہ تو ایک دن بھی آدمی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 24 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے، بندہ ایک دن بھی نہیں نکلتا. تو وہاں ان کا کرم ہی تھا کہ ہم بیٹھے رہے. شالب بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. کیوں جی میں تو نہیں نہ کہہ رہے فلاں اے تے خالد سیف. فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے سن جزت النساء ان یلدنا مثل خالد بن الولید. سیدنا صدیق اکبر خالد بن ولید نو ویکھ کے فرماندے سن ماما قیامت تک بانج ہو گئیاں، خالد جا پتر ہن کسے ماں نے نہیں جمنا. انما خلقہ اللہ عزا للاسلام وللمؤمنین وذلا للکفر وشتاتۃ شملی. حضرت خالد بن ولید فرماندے سن اللہ نے خالد کو پیدا ہی اسلام کی عزت کے لیے کیا اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کیا، اور کافروں کی ذلت اور کافروں کے لشکر کو تتر بتر کرنے کے لیے پیدا. یہ حضرت صدیق اکبر فرماندے سن حضرت خالد بن ولید دے بارے. تو اس واسطے یہ ان کا جملہ ہے جو آپ کے مزار پر لکھا ہوا ہے فلا نامت آیون الجبنا شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. اے خالد بن ولید ہو جی کی ہو گیا جی، ہو جی چھاپے پیر ہے. چھاپے پیر ہے تو کوئی جرم کیتا تو ہیرون ویچتا؟ ڈرے تو وہ جڑا ہیرون ویچتا، ڈرے تو وہ جڑا بدکاری دے اڈے کھولی پھردا، ڈرے تو وہ جڑا 2 نمبر مال ویچدا ہے، ڈرے تو جنے سمگلنگ کی، ڈرے تو وہ جڑا ملک دے خزانے لٹے جنا. تو کیڑی گل تو پوچھل کانٹ تے رکھ کے نسی پھردا؟ کی ہویا بھی تو کہا جی میں لبیک کے ساتھ ہوں، بتاؤ میں نے کوئی قتل کیا ہے، کوئی جرم؟ حضور کا نام لینا جرم ہے. فلا نامت آیون الجبنا شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. میں خالد بن ولید دی گل کر رہا ہوں. شالا بوس دلاں خطر تابو تمہارا امتحان است اے یارے ممکنات جسم و جان است. اقبال کہندا خطرے دے ویلے تو پتہ لگدا ہے جڑا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پیا گیا. توجہ، بہت سارے یہ لبیک والے تو ہر وقت ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں. یہ تمہارا اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے. کتنی جنگیں لڑی گئیں جی حضور کی ظاہری حیات؟ 74 جنگاں حضور دے زمانے ظاہری حیات لڑی گئیں 10 سال. یہ تقریباً ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بن دی. یہ اعتراض تیرا ساڑھے تے کوئی نہیں، انہوں نے اور کام ہی کوئی نہیں. تو دسنا پھر اور کوئی سمجھ لے تو کام شروع کریے. جہے بندے ساڑھے تے اعتراض کر دینا جی مولانا صاحب دا اور کام ہی، تو دس تو میرا اج میں اتنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ کہے مولانا یہ چھڑ دو تے فلانا کام شروع کر دو. کھل پیوڑے کی دکان کھول دئیے تے باہر، میں اتنے بیٹھا بھائی کھل پیوڑا ویچ رہا جی. اتنے کھاد دی دکان تے کھول دئیے باہر، یہ خراب دی دکان ہے تو میں بیٹھا روزانہ کیا ہو جی یہ تو جناب منجی پیڑیاں ٹھکا لو. تو گل کرو کرنے والی. یہ تمہارا اعتراض اسلام پر ایسا ہے، یہ تو گل بات براہ راست صاحب کسی صحابی نے بھی نہیں کیا. حضور اور بھی کوئی کم ہے، صرف پتر ان دھیاں ان جائیداد ان کوٹھیاں بنانیاں. مدینہ پاک کے ایک مکان نہیں بنیا تازہ. یہی تو گل ہے جب حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی ان کو کھانے کے لیے. ایک صحابی کہنے لگے ونحن یومئذ بقلۃ، حضور اسے بس تھوڑے جا ہوں گے ساری دنیا ساڑھے تے ٹوٹ پڑے گی. فرمایا نہیں بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولا ینزعن اللہ من صدور عدوکم المحبۃ منکم ولا یقذفن فی قلوبکم الوہن. قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن؟ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت.
میں ساری دنیا تمہارے مارنے کے لیے دوڑ پڑے گی، بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ گستاخ رسول عورت جڑی ہو کوڈی مار کے ہاتھ مار کے چلی گئی، کیا بچا تمہارے پاس؟ 22 کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلا لیا، بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گئی، کدھر تھے تم اس وقت؟ بتاؤ نا، اس قیامت والے دن جب سارے تسی تھے، میں حضور پھنس گئے، حضور شفاعت فرماؤ، حضور پیاس لگی پانی پوا دو، حضور نامہ اعمال جتھے تولے جا رہے ہیں ایک عمل بھی کوئی نہ رہا، حضور پل صراط تے گزرنا ہے، حضور فرمان کدھر آؤ سارے تسی؟ آج تو تم آ گئے، جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت کدھر تھے تم؟ بات کرو کوئی کرنے والی، بات کرو جو کرتے ہیں ان کو بھی تم ڈراتے ہو، اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں، رشتہ داروں کو، یہ نا مولویاں دا کم ہی آ، ساڑھا تا کم اے ہی ہے۔ توجہ، یہ کوئی باتیں کرنے والی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف، ایسی بیٹھ کر اپنے تبصرے کرتے ہیں نا، مولویاں تو اور کام ہی کوئی نہیں، تم ساری ڈیوٹی لے جو پڑھے ہو تو کرنا ہے۔ خباسنی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں۔ کیوں جی؟ عرضہ اخیرہ کے یہ مشاہد ہیں۔ اب اس لفظ کو بھی سمجھنے کے لیے ہے جی، کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتہ ہے؟ میں کہا تمہیں لفظ دس دینا کدھر، اچانک میں پوچھنا تیرے کو ایک لفظ پوچھ دینا کدھر، ٹی وی تے میں نے بھی سدن فون تے تم ہی میں ایک لفظ صرف تیرے کو پوچھاں گا، تو کہنا مولویوں کو دین کا کیا پتہ ہے؟ مولویوں ہی کو تو پتہ ہے دین کا۔ اب بڑے مجمع دسو جی عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے مجمع جو میں نے کو اٹھ کے دسے بندہ، اے علماء تو علاوہ مولانا بندہ اس لفظ کا پتہ بھی نہ ہوئے بندے نو عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں صحابی رسول حضرت زید بن ثابت۔ عرضہ اخیرہ دا معنی ہے حضور دور فرماندے سن ہر رمضان جبریل نال قرآن مجید دا، آخری سال حضور نے 2 باری دور کیتا جبریل نال، رمضان شریف وچ 2 باری حضور نے دور کیتا قرآن مجید دا، حضور پڑھدے سن جبریل سنتے سن، پھر جبریل پڑھدے سن، پھر حضور سنتے سن، اس کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں۔ عرضہ اخیرہ کے مشاہد حضرت زید بن ثابت۔ یہ لمبی میں دوسری طرف بات لے گیا، لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کوئی کرنے والی، یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، مولوی کیا کرتے ہیں کوئی سمجھ؟ سارا مسجد بھی جناب بند رہی، ہمارے یہ نوجوان بچے ان کو گھروں سے ان کو کسی طرح چادر 4 دیواری کی جو ہے وہ بھی پامال ہوئی، بڑے بڑے لوگ جو ہے ان پر ظلم ہوا، لیکن اس کے باوجود سب لبیک کہتے رہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا۔